میں ڈاکٹر سعیدہ ملک صاحبہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ بہت مصروف، یہ ابھی کل ہی واپس آئی ہے باہر سے، اس کے بعد ان کو جانا بھی تھا اسلام آباد، مگر اس پروگرام کے لیے وہ رکی اور انہوں نے ہم کو یہ وقت دیا۔ واقعی ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار و ممنون، مشکور و ممنون ہیں، اور یقین ہے حنیفہ اووی جمعہ صاحبہ، مس میڈم پرنسپل جو ہماری ہے روشن رزاق صاحبہ، اور نیئر پیسیمام صاحبہ کا بھی تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے کوآرڈینیشن گروپ کو یہ موقع دیا کہ ہم مل کر قوم و ملک کی خدمت کریں۔ اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو ورک فورس ہے وہ کوآرڈینیشن گروپ کی وہ 25 کوالیفائڈ لڑکیاں اور 25 کوالیفائڈ لڑکے، حالانکہ یہ فورس اور بھی ہم بڑھا سکتے ہیں، مگر ہم نے کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ ٹیکنیکلی یہاں پہ وہ وزٹ کرتے رہیں گے، کورسز جو ہے وہ رد و بدل کرتے رہیں گے حالات کے حساب سے۔ تو اس میں ہم جو ہے کوالٹی آئی ٹی ایجوکیشن پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور پوری کوشش ہوگی کہ یہاں کوالٹی آئی ٹی ایجوکیشن فراہم ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ یقین جانیے کہ ہمارے پاس 125 کمپیوٹر انجینئر بیک میں ہے، اور دس از دا بیسٹ لاٹ جس کو سرٹیفائی کیا ہوا انٹرنیشنلی، کہ پاکستان میں سب سے جو بیسٹ لاٹ ہے کمپیوٹر انجینئر، اور وہ کسی نے نہیں بلکہ مائکروسافٹ نے سرٹیفائی کیا ہے۔ تو ایسی ٹیم آپ کے پیچھے موجود ہے۔ اسی طرح تو یہ ہم کمپیوٹر کی جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے قوم و ملک کو جو ہے یہ آئی ٹی کی جو اویئرنیس ہے، اور ہماری بہن ہمارے پروجیکٹ وزٹ کر چکی ہے، ان کو تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود سب اچھی طرح جانتی ہے، دیکھ چکی ہے۔ تو انشاءاللہ اور اسی ساتھ میں آپ سب کو ایک دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک تاریخی کام آج ہوا ہے جو آپ 50 سال سے تو کر رہے ہیں، مگر ایک نئے چیپٹر کا، نئے باب کا اضافہ ہوا۔ میں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے لیے آپ کا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہم کو دیا اور تھوڑی دیر مجھے برداشت کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اسلام کی دوبارہ بالادستی قائم کرے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک وجود میں آیا، اور ہم سب کو بالخصوص ہمارے لیڈران کو نیک اللہ توفیق دے کہ اس سمت میں نیک نیت کی اور ایمانداری سے عمل پیرا ہو، جو کہ ہمارا اخلاقی، سماجی، قومی اور دینی فریضہ۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہماری ترقی اور خوشحالی کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔ یہ تھے کوآرڈینیشن گروپ کے چیئرمین جناب حنیف اسکالیہ صاحب۔ معزز شرکائے محفل، آج خواتین میں آئی ٹی کی تعلیم کا شعور بیدار کرنے کے لیے ہمیں بلا شبہ محترمہ فاطمہ جناح کے طرز فکر کو اپنانا ہوگا۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے قائم کردہ اس ادارے سے وابستہ ہر شخص مادر ملت کے مشن کو پورا کرنے میں سرگرم عمل رہا ہے۔ آج کی تقریب کی صدر جلسہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کی اس ادارے کے ساتھ وابستگی بہت طویل ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کام کرنے کی سعادت ان کو حاصل رہی ہے۔ جوائنٹ سیکریٹری کی حیثیت سے اس ادارے سے وابستہ ہوئیں اور آج اس ادارے کی تیسری چیئرپرسن ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اور لیڈی ہدایت اللہ کے بعد اس عہدے پر پچھلے 10 سال سے فائز ہیں۔ میں درخواست کرتی ہوں اس ادارے کی چیئرپرسن محترمہ حنیفہ اووی جمعہ صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل گیسٹ، میرے بھائیوں بہنوں، مجھے آج اس طرح خوشی ہوئی ہے کہ میں ظاہر نہیں کر سکتی کہ میں کیا کہوں اور کیا کروں۔ اتنے سالوں بعد ہم اتنی کوششوں کے بعد جو بھی کرنا چاہتے تھے اس مقام پر جو ہم نہیں پہنچے تھے جو آج پہنچے ہیں،
मिस जिना के साथ भी हमने काम किया है। उन्होंने जिस तरह से स्ट्रगल किया है और जो इंटरेस्ट लेती थी कि लड़कियां शाना बशाना मर्दों के साथ काम करें, वही उनकी ख्वाहिश थी और वही मेरी भी ख्वाहिश थी और है भी और हमेशा रहेगी। और इस तरह हम कोशिश करेंगे कि हम सब बहनें मिलके जो घर घर में बैठी हुई कभी कॉफ़ी पार्टी में जा रही हैं, कभी गॉसिप कर रही हैं, कभी ये कर रही हैं, कभी वो भूल जाएं और अपनी असलियत पे आके अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को मदद करें और दुनिया की तरक्की में दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ें। हनीफ कालिया साहब ने जो हमें मदद की है, हम उससे हम उनके शुक्रगुजार हैं। बगैर उनके ये प्रोजेक्ट हमें कभी हासिल नहीं होता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, और उनकी टीम ने भी बहुत ही मेहनत से काम किया, उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारी स्टाफ जो हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। मिस रोशन रज़ाक और हमारी एक बहुत पुरानी मेंबर हैं टीचर, जिनको हम रज़िया आपा कहते हैं। इंशाल्लाह आपको अभी हम इनसे मिलवाते हैं, आपको मिलके खुशी होगी कि इन्होंने भी मिस जिना के साथ काम किया है और किस कदर उन्होंने कोऑपरेशन किया है। हम गेस्ट ऑफ ऑनर का भी बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, डॉक्टर सईदा का। और हालांकि दिखने में क्या वो इतनी यंग भी है, इतनी यंग एज में इतना कर चुकी हैं। हम चाहते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ इनको तरक्की दे और बड़ी उम्र दे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के लिए काम करें और हमारा साथ दें। आने वालों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह मियाँ हम सबको हिम्मत दे जो हम सब मिलकर काम करें। शुक्रिया। मौजूद शुरकाए महफिल, हमारी आज की मेहमान खुसूसी डॉक्टर सईदा मलिक साहिबा पेशे के एतबार से गायनोकोलॉजिस्ट हैं और साउथ सिटी अस्पताल की रूह रवां हैं। ख़वातीन की बहबूद और तरक्की के लिए उनकी नुमायाँ कोशिशें सब पर अयां हैं। वक्त की कमी के बायस मैं उनका मज़ीद तारुफ नहीं पेश करती, क्योंकि उनकी खूबियाँ, उनके कारनामे अखबारात के ज़रिए सब तक पहुँचे हुए हैं। ताहम carepoint.com पर उनका तफसीली इंटरव्यू मौजूद है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ डॉक्टर सईदा मलिक साहिबा को कि वो अपने ख्यालात से आगाह करें। सूबाई वज़ीर बराए बहबूद ख़वातीन डॉक्टर सईदा मलिक साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हनीफ एस कालिया साहब, और यहाँ पर मैं मिसेस हनीफ कालिया साहब का भी जिक्र करूँगी, because behind every successful man is a woman and she should be sitting here on the stage. Mrs. हनीफा जुमा साहब मेरे उस्ताद थे, उस लिहाज से भी ये मेरे लिए बहुत मोहतरम है। मिस रोशन नैयर पेशमान साहब, एंड सबसे बढ़ के यहाँ पर मौजूद मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ और मेरे बच्चे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं समझती हूँ कि मैं, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग बहुत खुशनसीब, बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर इंसान के पास दीदाए बीना हो तो वो देखता है कि हमसे पहले जो गुजर चुकी हैं नस्लें, उनके क्या कारनामे थे। इस जगह पे बहुत लोग आए होंगे, लेकिन अगर आप तारीख से और आँख पलटें तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कदमों की चाप
آج بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ اس خاتون نے جس اس انسٹیٹیوشن کا بنیاد رکھا تھا، آج الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسٹیج پہ ہیں کہ ان کی کاوشوں سے یہ لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے، جس کی چھاؤں میں میرے قوم کی بچیاں، میرے قوم کے بیٹے اور بھائی انشاءاللہ تعلیم حاصل کریں گے، کیونکہ تعلیم ہر شخص کا بنیادی حق ہے، اور قرآن شریف کی پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ فاطمہ جناح کی سرپرستی میں قائم ہونے والا یہ ادارہ جو 1948 میں قائم ہوا، آج ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج کل اقوام عالم میں اور خصوصاً 21ویں صدی میں صرف وارفیئر جو ہے وہ میزائل سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ معیشت ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی آج کی ڈیمانڈ ہے، 21ویں صدی کا تقاضا ہے، اور جو قومیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتی وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے مقدر میں جہالت، غربت کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ اور میں کالیہ صاحب کو اور انسٹیٹیوشن کے لوگوں کو بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ آنے والے کل کا سد باب انہوں نے آج ہی کر لیا ہے۔ جب کوئی شخص ویلفیئر پروجیکٹ چلاتا ہے تو میں خود اس میں اتنی انوالو ہو جاتی ہوں اور اتنی جذباتی ہو جاتی ہوں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ ایک شعر جو ہے وہ اس کی تفسیر پوری بتا دیتا ہے، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اور بے شک آپ لوگوں کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کا سال ہے، یہ سال جو ہے خوش نصیبی میری ہے کہ میں مادر ملت کمیٹی کی چیئرپرسن ہوں، اور یہاں پر میں یہ ذکر کروں کہ بحیثیت ایک چھوٹی بچی کے میں نے بھی فاطمہ جناح سے گولڈ میڈل لیا ہوا ہے، اور میں انہی کے نام سے منسوب انسٹیٹیوٹ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی بیسٹ گریجویٹ ہوں۔ میرے پاس ان کے پاس دیا ہوا جو تحفہ ہے، جو میڈل ہے، وہ میری زندگی کا بہترین اثاثہ ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح اگر نہ ہوتی تو محمد علی جناح قائد اعظم نہ بنتے، محمد علی جناح نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ فاطمہ جناح نہ صرف ان کی بہن تھی بلکہ ان کی مشیر تھی، ان کے رفیق کار تھی، ان کی سیاسی مشاورت کرتی تھی، ان کی نرس تھی، ان کی ڈاکٹر تھی، ان کا سہارا تھی، ان کی امید تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک دفعہ کہا تھا، جس زمانے میں انہوں نے ان کی بیماری کو سقائے راز رکھا، کہ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ جناح بیمار ہیں اور پھر ہم پاکستان بنانے میں اجلت نہ کرتے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ آج جن قاری صاحب نے یہاں قرأت کی ہے، میں نے اس سے اچھی قرأت اس سے پہلے نہیں سنی ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ آپ کے درمیان اتنے اچھے قاری موجود ہیں۔ میں میرے خیال میں بہت جلدی سے وائنڈ اپ کروں گی۔ جیسے کہ میرے بھائی نے بھی کہا کہ اگر آپ ایک لڑکے کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں، اگر آپ ایک بچی کو پڑھاتے ہیں تو آپ پورے گھرانے کو پڑھاتے ہیں، پورے محلہ پڑھتا ہے، پورا معاشرہ پڑھتا ہے، اور پوری قوم پڑھتی ہے۔ اور یہ ایک بڑا احسن قدم ہے کہ یہاں پر انڈسٹریل ہوم بھی قائم ہے، اور اس کے بعد یہ جو آپ نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے، وہ ویری مچ اٹس دا ایجنڈا آف دا پریزنٹ گورنمنٹ۔ ہمارا یہ کہنا ہے اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا اور موجودہ گورنمنٹ کا یہ ویژن ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک آپ اس کی باقی جو نصف آبادی 50% یا 52% خواتین ہیں ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے۔ ہمیں چونکہ اقوام عالم میں سرخرو ہو کے اپنی قوم کو آگے لے کے جانا ہے، اس لیے ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ تعلیم کے میدان میں امپاورمنٹ دینی ہے۔ موجودہ گورنمنٹ کی جو پرائیورٹیز ہیں اس میں ایجوکیشن نمبر 1 ہے، ہیلتھ ہے، اور جیسے کہ سلائی کٹائی کا انہوں نے کہا ہے، ہم لوگوں کا یہ ایک مینڈیٹ ہے میری منسٹری کا
کہ جو خاتون گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اسکل اس کے پاس ہے، جو بھی ہنر ہے، چاہے پینٹنگ ہے، کٹنگ ہے، سوئنگ ہے، اجرک ہے، رلی ہے، ٹوپی بناتی ہے، اس چیز کو ہمیں آگے لے کے اس کو متعارف کروانا ہے. اور الحمدللہ میں یہ بتا دوں کہ ہماری کاوشوں کی وجہ سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک منصوبہ سامنے آ رہا ہے جو بہت آپ کے منصوبے سے ملتا جلتا ہے کہ ہم مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا چاہتے ہیں، جو کہ اسلام کا ایک سنہری اصول ہے. ہم بیچ میں سے مڈل مین یا مڈل وومن کو ایلیمینیٹ کر کے اپنے دیہی خواتین جو ہیں ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا ایک ڈسپلے سینٹر اور سیل سینٹر قائم کرنے والے ہیں. اور میرے خیال میں انشاءاللہ آپ سب کو بھی اس میں دعوت دوں گی جب ہم اس کو لانچ کریں گے. Information and technology, it's the gateway to the 21st century because the world is a global village اور آپ global village میں پیچھے رہ جائیں گے ترقی میں اگر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم نے ایک ورچولی جنگ نہ لڑی. میرے بھائی نے ہم سے دوسرے ملک کی جو بات آپ کے سامنے پیش کی ہے تو ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ایکسپرٹیز ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. اور پھر میں یہاں پر کہوں گی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے جو ہمارے ستارے ہیں وہ پاکستان کی افق میں انشاءاللہ کہکشاں بن کے ایسی روشنی پھیلائیں گے کہ اس ملک سے غربت، جہالت اور باقی ساری چیزوں کا اندھیرا ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور اس کی روشنی جو ہے وہ پورے ملک میں پہنچے گی. فاطمہ جناح نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر الحمدللہ آج شروع ہو چکی ہے. اس کو پایا تکمیل تک آپ لوگوں نے پہنچانا ہے اور اس کے لیے میں اگین آپ سب کو بہت زیادہ اپنی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں. جہاں تک میرا تعلق ہے میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ میں سے ہوں، مجھے یہی رہنا ہے، یہی میری مٹی ہے. وزارت آنی جانی چیز ہوتی ہے. ہم سب کا ایک مشترکہ کوشش ہے کہ پاکستانی خواتین کو ان کا کھویا ہوا مقام جو ہمیں قرآن اور سنہ نے دیا ہے وہ دلایا جائے اور ان بھائیوں کے، ان بزرگوں کے، ان بیٹوں کے شانہ بشانہ پاکستان کی عورت بھی ترقی کرے اپنی حدود میں رہتے ہوئے. یہاں پر میں دامے درمے سخنے جس طریقے سے بھی آپ کو میری گورنمنٹ کی کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم لوگ حاضر ہیں. یہاں پر گو کے کہتے ہیں قطرہ قطرہ بہم شود دریا. مجھے پتا ہے کہ جب کالیا صاحب جیسے اور باقی جو لوگ بیٹھے ہیں ان جیسے فلنتھروپسٹ موجود ہوں تو اس قوم کا سب سے بڑا اثاثہ یہ ہوتے ہیں، ان کو مزید کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر میں اپنی طرف سے اس انسٹیٹیوٹ کو 25,000 روپے کی گرانٹ دیتی ہوں. اور کالیا صاحب اور پرنسپل صاحبات آپ اگر کوئی ڈیزرونگ بچی یا بچہ دیکھیں جو آپ نے ایک بہت معمولی سی فیس رکھی ہے اس کو بھی ادا نہ کر سکیں تو اس کو ایک سلسلہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو میری طرف سے قبول فرمائیے. اور قاری صاحب کی خدمت میں 5,000 روپے پیش کرتی ہوں. قاری صاحب آپ مجھ سے رابطہ رکھیے گا، آپ کی آواز بہت خوش لہان ہے، اللہ میاں کرے کہ زور بیاں اور زیادہ. یہاں پر میں اب ٹائم کی شارٹیج ہے ورنہ بڑا اچھا موقع تھا کہ میرے بھائی بھی موجود ہے. یہاں پر ایک چیز کا میں ذکر کرنا کہتی ہوں کہ اگر کلوننگ کی اجازت ہوتی تو میں میمن برادری کی کلوننگ کر دیتی تاکہ پاکستان کے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے. کہ جتنے فلنتھروپسٹ اس قوم کے ساتھ ہے اور جتنا پیسفل طبقہ میمنوں کا ہے واقعی میں ہیٹس آف ٹو دیم. اور میں بہت دعاؤں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں. آئیے ہم سب مل کے پاکستان کی سلامتی کی دعا کریں. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان کی مٹی سے ہم نے جنم لیا ہے، اسی مٹی میں جانا ہے. اور خدائے بزرگ برتر سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار تو ہمارے پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا اور ہمارے صدر جناب پرویز مشرف صاحب کی سلامتی اور درازی عمر کے لیے پوری امت، پوری قوم دعا گو ہے. یا اللہ پاک پاکستان اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگوں کی حفاظت کر. آمین ثم آمین. تھینک یو.
ये थी डॉक्टर सईदा मलिक साहिबा। मौजूद मेहमानान गिरामी, ज़करिया सिद्दीक साहब की जानिब से सिद्दीक मूसा फाउंडेशन ने इस इदारे में दाखिला लेने वाली पहली 10 बच्चियों को MS ऑफिस कोर्स को स्पॉन्सर करने का ऐलान किया है। आपकी भरपूर तालियां उनकी हौसला अफजाई का बाइस होंगी। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने मौजूद मेहमानान की खिदमत में यादगारी शील्ड पेश करें। चेयरमैन कोऑर्डिनेशन ग्रुप जनाब हनीफ एस्कालिया साहब की मावनत में मोहतरमा डॉक्टर सईदा मलिक साहिबा से गुजारिश है कि वो आज की सदर जलसा मोहतरमा हनीफा ओवी जुमा साहिबा को यादगारी शील्ड पेश करें। ताकि हम आइंदा के लिए पार्टनरशिप में काम करें। आप सबको और मुबारक हो। मेरे डिपार्टमेंट के लोग, दूसरे अफसरान भी यहाँ पे कुछ मौजूद हैं, उनको भी मुबारक हो। मेरी ये जो रिक्वेस्ट थी वो मिनिस्टर साहबा ने फरमाया कि मैं अनाउंस कर दूं, और कालिया साहब ने भी इस पर रजामंदी का इजहार किया है कि हम बहुत जल्द एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, ताकि हम मिलजुल कर, क्योंकि मिशन वही है कि फ्लास दूर की जाए, गुर्बत जहालत दूर की जाए, नयारे ज़िंदगी बेहतर किया जाए, तो हम एक दूसरे की एफर्ट्स में बराबर के शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया। ये यकीनन बहुत खुशाइन बात है। काश गवर्नमेंट के बाकी इदारे भी प्राइवेट इदारों के साथ इस तरह हम कदम हो जाएं तो पाकिस्तान बहुत जल्द ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगा। डॉक्टर सईदा मलिक साहिबा शील्ड पेश करेंगी मोहतरमा हनीफा ओवी जुमा साहिबा को। इस इदारे के साथ जनाब करीम मारफानी साहब की खिदमत के एतराफ़ में उनको एक तोहफा पेश करने के लिए मैं फिर जहमत देती हूँ डॉक्टर सईदा मलिक साहिबा को कि वो करीम मारफानी साहब की खिदमत में तोहफा पेश करें। जनाब करीम मारफानी साहब। आपका नाम है मारफानी और मार्फत की मंजिलें तय कर रहे हैं। अल्लाह भी आपको इसमें और तरक्की दे। हमारी आज की तकरीब में एक गेस्ट ऑफ ऑनर को मदऊ किया गया था, जो कि टाउन नाजिम सदर फारूक फालिया साहब हैं। वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से तशरीफ नहीं ला सके। मैं इदारे के जनरल सेक्रेटरी जनाब नैयर पेशमा साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो उनका तोहफा मजीद अब्दानी साहब को पेश करें। मजीद अब्दानी साहब से दरख्वास्त है। अच्छा, वो भी तशरीफ ले जा चुके हैं। आ गया। चले, मजीद अब्दानी साहब फारूक फालिया साहब के बिहाफ पे शील्ड वसूल करेंगे। इस तरफ देखिएगा। इस इंस्टीट्यूट से वाबस्ता एक मौजूद खातून हैं रज़िया आपा साहिबा, जो सन 1950 से इस इदारे से वाबस्ता हैं। सीनियर कटिंग एंड टेलरिंग टीचर हैं और शी इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द इंस्टीट्यूट। उनकी खिदमत के एतराफ़ में शी इज फेवरेट ऑफ मिस सिन्हा। उनकी खिदमत के एतराफ़ में चेयरपर्सन मिसेज हनीफा ओवी जुमा साहिबा उनकी खिदमत में तोहफा पेश करेंगी। रज़िया आपा साहिबा से दरख्वास्त है को बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लें। रज़िया आपा तोहफा वसूल करेंगी मिसेज हनीफा ओवी जुमा साहिबा के दस्ते मुबारक से। कोऑर्डिनेशन ग्रुप जनाब हनीफ एस्कालिया साहब से दरख्वास्त है कि वो हमारी आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा डॉक्टर सईदा मलिक साहिबा की खिदमत में यादगारी शील्ड पेश करें।
बेबी इकरा फूलों का तोहफा पेश करेंगी हमारी मौजूद मेहमान खुसूसी डॉक्टर सईदा मलिक साहिबा की खिदमत में। अब आखिर में तमाम हाज़रीन महफिल का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं दावत दूंगी सेक्रेटरी लेडीज विंग कोऑर्डिनेशन ग्रुप मोहतरमा सायरा बानू साहिबा को। इजहार तशक्कुर के लिए तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा सायरा बानू। ओवी जुमा साहिबा, जनरल सेक्रेटरी नैयर पेश इमाम साहब, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन ग्रुप हनीफ सालिया साहब, तमाम हाज़रीन महफिल, लेडीज जेंटलमैन जो हजरात हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए, उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से इस इंस्टीट्यूट के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला और हमारी महफिल को बारोमद बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया सकरिया सिद्दीक साहब, आपने अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आज भी 10 स्टूडेंट का अनाउंस किया स्पॉन्सर का। इससे पहले जो जमाली ने भी उन्होंने इसी तरह का कॉपरेशन किया था और आज वहाँ माशाल्लाह 18 से 20 लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं तमाम प्रेस हजरात का, तमाम सहाफ़ी हजरात का, डॉक्टर इसमत अली पटेल साहब, सीनियर साहिबान, सीनियर सहाफ़ी, रेडियो टीवी से आने वाले जियो, ARY, CTV, रेडियो से शबीर साहब का, नूरुल्लाह बोलियो साहब का, पब्लिसिटी चैनल से नईम कुरैशी साहब का, तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आके हमारी महफिल को कामयाब कर लिया। उम्मीद है आप आइंदा भी इसी तरह हमारे साथ ताउन करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। हमारा फरमाया है और बच्चों की आपको हम कोई भी समय करेंगे इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे। आप हमारे सबर को हाँ नहीं My wife in a few